سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ گزشتہ اتوار کو اب حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ سورہ فلق کی پہلی جو آیت ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، قل اعوذ برب الفلق، لفظ فلق کے معنی میں نے بتائے تھے اور کافی ڈیپ آپ کے سامنے میں نے واضح کی تھی۔ پھر اس کے بعد سورہ فلق کی سیکنڈ آیت، دوسری آیت، من شر ما خلق، جس کا مطلب یہ ہے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ ان دو آیات کے متعلق تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 3، 4 اور 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ خالق کائنات نے آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جس کا مطلب یہ ہے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اور آیت نمبر 4 کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو داغے لیتی ہیں اور داغوں کے اندر گانٹھے لگاتی ہیں اور ان پر منتر پڑتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہاں میں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال اور پھر اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ سوال کی طرف توجہ میں آپ کی لے جا رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ سوال کیا ہے؟ اب ذرا اسکرین پہ دیکھیں آیت نمبر 2، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ ظاہر بات ہے جب یہ کہا جائے کہ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا تو پتہ یہ چلا کہ ساری مخلوقات کے شر سے بچنے کا تذکرہ آ گیا۔ اب اس میں انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے۔ کوئی بھی شر ہے، کوئی بھی آفت ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، گویا رب یہ پیغام دیتا ہے میں نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ان میں سے کسی کا کوئی بھی شر ہے، اس شر سے بچنے کے لیے میری پناہ کو طلب کرو۔ سب کا تذکرہ ہو گیا، لیکن سب کے تذکرہ کرنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیت نمبر 3 میں پھر کس کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 4 میں کس کا ہے، اور آیت نمبر 5 میں کس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، پہلے تو یہ بتلا دیا اور تعلیم دے دی میری مخلوقات میں سے جس کے اندر شر ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرو اور میری پناہ طلب کرو۔ لیکن بعض ایسے شر ہیں، ایسی آفت اور بلا ہیں جس کا مقابلہ ہمیں زیادہ ہوتا ہے، جس سے زیادہ ٹکر ہے اور جس کی زد میں ہم زیادہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ان آفت اور بلا کا تذکرہ کیا۔ یہ انداز آپ کو قرآن میں اور مقام پر بھی ملے گا، میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے۔ اب یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بڑی مشہور دعا ہے، بچے کو یاد ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا دنیا کی بلائی دے دے۔ آگے آپ پڑھتے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کی بلائی۔ اب مجھے بچائے جہاں بچے کہاں؟ دو ہی تو اصل جہاں ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ ساری بلائی تو مانگ لیا آپ نے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بلائی دے دے ساری۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بلائی بھی مانگ لی۔ جب آپ نے دنیا کی بلائی مانگ لی اور آخرت کی بلائی مانگ لی تو سبھی کچھ ہو گیا نا، سبھی ہو گیا، سب کو آپ نے مانگ لیا۔ یہی وجہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے
ملفوظات کے اندر ذکر کیا کہ اگر کسی کے پاس دعا کرنے کا ٹائم نہ ہونا تو کم از کم یہی دعا کر لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ساری بلائی بھی وہ مانگ رہا ہے اور آخرت کی ساری بلائی بھی مانگ رہا ہے۔ اب دنیا کی بلائی آ گئی، آخرت کی بلائی آ گئی تو سب ہی کچھ ہو گیا، پھر وقنا عذاب النار کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھئی جب آپ نے دنیا کی بلائی مانگ لی مطلب کیا؟ دنیا کے شر سے بچنا ہے، عذاب سے بچنا ہے، آسانیاں چاہیے۔ آخرت کی آپ نے بلائی مانگ لی مطلب کیا؟ آخرت کے عذاب سے بچنا ہے، آخرت میں جنت چاہیے، رب کی رضا چاہیے۔ سب کچھ ہو گیا، پھر بھی اس کے باوجود رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے آگے یہ بھی کہو وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے۔ یہ انداز اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آخرت میں سب سے خطرناک جو عذاب ہے وہ جہنم کا ہے، تو خاص طور پر تم رب کی بارگاہ میں آخرت کی ایسی بلائی مانگو کہ مولا ہمیں عذاب نار سے بچا لے، یہ بلائی ہے، ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، یہ بلائی۔ تو جو انداز اس دعا کے اندر اختیار ہوا وہی انداز یہاں بھی ہے۔ جب یہ تعلیم دے دی گئی کہ مخلوق کے تمام شر سے بچنے کی تلقین ہو گئی تو آگے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے تذکرہ کیا۔ یہ اس لیے کیا، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی آفت ہے، جتنی تکلیف ہے اور جتنے شر ہے، ان شر اور آفت میں سب سے زیادہ تمہارا جو مقابلہ ہوتا ہے اور جس کی زد میں تم آتے ہو وہ میں آگے بتلا رہا ہوں۔ اب وہ آگے کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 5 ہے۔ اب یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھے گا، آیت نمبر 3 اور 4 میں اگر آپ غور کریں بنیادی بات کیا ہے؟ آیت نمبر 3 اور 4 میں اب نقشے کی طرف دیکھیں، اسکرین پر نقشہ دیا ہوا ہے، میں نے سب سے آخر میں لکھا جادو، لفظ جادو۔ آیت نمبر 3 کی ڈیپ میں اگر آپ جائیں اور آیت نمبر 4 کی ڈیپ میں جائیں، دونوں کا نچوڑ وہ جادو ہے۔ اچھا اب آگے آپ آیت آئیں، آیت نمبر 5، اس میں دیکھیں نقشے میں نیچے لکھا ہوا ہے حسد۔ یہ ہے آیت نمبر 5 کا خلاصہ اور نچوڑ۔ اب مطلب کیا ہوا قرآنی پیغام کا؟ رب کہتا ہے میری پناہ طلب کرو، میری مخلوق کے، میری جتنی بھی مخلوق ہے تمام مخلوق کے شر سے، لیکن مخلوق میں جو آفت اور شر تم پر زیادہ آتی ہے وہ ایک جادو ہے اور دوسرا حسد ہے۔ اب مطلب کیا ہوا؟ میری بارگاہ میں میری پناہ طلب کرو کہ میں تمہیں بچاؤں جادو سے، میری بارگاہ میں میری پناہ طلب کرو کہ میں تمہیں بچاؤں حسد سے۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ ہے۔ اب ہم تھوڑی تفصیل کی طرف جاتے ہیں لیکن زیادہ نہیں جائیں گے، گزشتہ اتوار کو بہت زیادہ میں ڈیپ میں چلا گیا تھا، لیکن آج تھوڑا اس کے مقابلے میں اختصار ہوگا۔ آیت نمبر 3 کی طرف آپ آ جائیں، سورہ فلق کی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، اسکرین پر موجود ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ میں نے نچوڑ تو بتا دیا جادو ہے، لیکن کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ یاد رکھیے گا، جادوگر جو ہے نا جن اوقات میں اکثر جادو کرتا ہے وہ ہے رات۔ یہ بات ذہن میں رکھے، دن میں اکثر جادو نہیں کرتا، اجالے میں اس کے جادو میں اتنا دم نہیں ہے، رات میں وہ جادو کرتا ہے۔ اب رات کی 3 صورتیں میں نے بنائی ہیں، پہلی تو وہی جو خوب رات ہے، دوسرا دیکھیں چاند کو گہن لگ جاتا ہے، کیونکہ آسمان پر جو اجالا ہوتا ہے نا رات کو وہ چاند کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے مکمل چاند روشن ہو جاتا ہے، اب رات آپ کی کیا ہو جاتی ہے؟ اجالے والے۔ آسمان پر اتنا اجالا ہو جاتا ہے کہ اگر زمین پر اجالا نہ بھی ہو، ٹیوب لائٹ نہ جل رہی ہو، بلب نہ جل رہا، آسمان کا اجالا زمین پر بھی تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔ 14ویں کا جو چاند ہے وہ بہت زیادہ روشن ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں بدر، پہلی کے چاند کو کہتے ہیں ہلال، رویت ہلال کمیٹی، ہلال کہا جاتا ہے۔
14वीं के चांद को कहा जाता है बदर, क्योंकि वो खूब रोशन होता है। लेकिन अब क्या होता है, 14वीं का चांद रोशन होगा, फिर इसके बाद देखें इसकी रोशनी में कमी आती जाएगी, ये बढ़ता है। अगर चांद को गहन लग गया तो चांद नजर ही नहीं आता। जब चांद नजर नहीं आएगा नतीजा क्या निकलेगा, अब आसमान पर अंधेरा हो जाएगा। जादूगर इंतजार करते हैं चांद को गहन कब लगता है, तब वो जादू करते हैं। ये अब आए तीसरी बात पेश करना चाह रहा हूं। तीसरी बात ये कि 14वीं का चांद तो रोशन है, अब इसके बाद उसकी रोशनी में कमी आती है। जब महीने का आखिर आता है फिर चांद की रोशनी मान पड़ जाती है। अब महीने के आखिर में भी जादूगर ज्यादा जादू करते हैं। पता चला कितने हिस्से बन गए, एक अंधेरी रात, चांद गहन की रात, और तीसरा महीने की आखिरी रात है। देखिए मैंने नक्शे में तीनों लिखा हुआ, रात में चांद गहन, कमरी महीने का इख्तिताम। अच्छा, अब रब ने इसलिए फरमाया वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, कि इन औकात में ज्यादा जादू किया जाता है, तो रब की पनाह तलब कर लो ताकि तुम रब के तहफ्फुज़ में आ जाओ। यह है आयत नंबर 3 का मतलब। अब हम आगे बढ़ते आयत नंबर 4। आयत नंबर 4 का तर्जुमा, और उन औरतों के शर से जो गिरोह में फूंकती है। इसका मतलब मैंने आपको बतलाया, दागे लेती हैं, दागे लेने पर वो मंतर पढ़ती हैं, इनके जादू का मंतर होता है। मंतर पढ़ते हुए वो गांठ लगाती है, गिरा लगाती है। इसी का तस्करा है इस आयत करीमा में। अब देखें आयत नंबर 3 में भी तस्करा जादू का है, और आयत नंबर 4 के अंदर भी क्या आ गया, जादू का तस्करा। अभी मैंने आपके सामने कहा कि 3 और 4 में बुनियादी तौर पर किसका तस्करा है, जादू का है। अच्छा, अब इस मकाम पर औरतों का तस्करा हुआ, इसकी वजह क्या है, समझ तो गए होंगे आप। इसलिए कि मर्द की बनिस्बत औरतें जादू करती भी हैं और जादू करवाती भी हैं। ये बात है मेरे, मर्द भी करते हैं, इसका कोई इंकार नहीं करता, लेकिन ये बीमारी ज्यादा किसमें पता आपको, ये औरतों में है। औरतें जादू करती भी हैं और जादू करवाती भी हैं। इसलिए कुरान ने नफ़्फ़ासात कहा, नफ़्फ़ासात में औरतों का तस्करा है। अच्छा, अब आप आ जाएं आयत नंबर 5 में। आयत नंबर 5 के अंदर वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। ये भी बहुत बड़ा शर है, मैं इसकी वजाहत करता हूं। सबसे पहले तो हमने ये समझना है हसद कहते किसको है। बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है हसद। ये समझे जैसे जिस्मानी बीमारी में हार्ट है ना, जानलेवा, कैंसर जानलेवा, हेपेटाइटिस जानलेवा, रूहानी अमराज में इतना ही जानलेवा हसद है। इसको ध्यान में रखेगा। लेकिन हसद कहते किसको है, हसद का मतलब ये होता है कि आपने किसी के अंदर कोई नेमत देखी, इसके पास इल्म है, इसके पास दौलत है, इसके पास माल है, इसके पास हुस्न है। अब देखिए कभी कभार हमारे दिलों के अंदर आती है जलन, एक जलन से होती है, इतना पैसा क्यों आया, ऐसा हुस्न क्यों है, इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है। ये जो हमारे दिलों में जलन हो रही है ना, उस जलन के अंदर एक बात क्या होती है, इसके पास क्यों है, नहीं होना चाहिए, इसके पास क्यों है, नहीं होना चाहिए। इसको कहा जाता है हसद। ये जो जलन हो रही है, जो आग लगती है ना हमारे, बरकती है, अच्छा इतना खूबसूरत है, इतना बेहतरीन मकान क्यों है, अच्छा बेहतरीन गाड़ी क्यों है, इसका कारोबार इतना चल रहा है क्यों, नहीं चलना चाहिए। ये नई वाला कॉन्सेप्ट अगर आ जाए ना, इसे हसद कहते हैं, इसको ध्यान में रखेगा। अब हसद की दो सूरतें हैं, दोनों है हसद, हसद की दो सूरतें हैं दोनों हसद। अब वो दो सूरतें देखेगा। एक सूरत ये होती है कि हासिद कहता है इसके पास नेमत क्यों है, नेमत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये नेमत मेरे पास हो। इसके पास हुस्न क्यों है, नहीं होना चाहिए, मेरे पास हो। इसके पास दौलत क्यों है, नहीं होना चाहिए, मेरे पास हो। ये हसद की एक सूरत है। हसद की दूसरी सूरत सुनिएगा जिसमें हर कोई मुब्तला है।
عوام بھی اور خواص بھی، اللہ حفاظت کرے رمضان کے صدقے، درس قرآن کے صدقے۔ دوسری حسد کی صورت کیا ہے؟ آپ یہ تمنا تو نہ کریں کہ مجھے ملے، لیکن دل کے اندر یہ جلن ہو اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بیماری اگر آپ نوٹ کریں نا تو بس جس کو کہتے ہیں نا الامان والحفیظ، اللہ جسے بچائے، ورنہ ہر شخص میں بیماری، کاروبار میں بھی ہوتا ہے، حسن میں بھی ہوتا ہے، مکان میں بھی ہوتا ہے، گاڑی میں بھی ہوتا ہے، اسکوٹر میں بھی ہوتا ہے، یہ حسد کی بیماری۔ اور یہ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، صغیرہ نہیں، بلکہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی یہ سمجھے روحانی زندگی کا کینسر ہے، روحانی زندگی کا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے گا آپ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یہ حسد کی بیماری ہے۔ اور سب سے پہلے حسد کی بیماری میں مبتلا کون ہوا؟ سب سے پہلے حسد کی بیماری میں مبتلا ہوا ابلیس، شیطان۔ اب وہ کیسے سنیے گا؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں، ابلیس کو بھی کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس کیا سوچنے لگا پتہ آپ کو؟ ابلیس نے کہا علم میرے پاس، عمل میرے پاس، فرشتوں کی استادی میرے پاس، یہ اس کے اندر کمالات ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کیوں کہا؟ توجہ رکھیے گا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، سجدہ کرنا تو مجھے کریں، یہ اس کی جلن تھی، اس کو کہتے ہیں حسد۔ جب اللہ نعمت دے رہا ہے آدم علیہ السلام کو تو پھر ابلیس کون بیچ میں پھر پھرا رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابلیس کو جلن ہوئی کہ یہ نعمت سجدہ کرنے کی یہ آدم علیہ السلام کو حاصل ہو رہی ہے، یہ تو مجھے حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ علم میرے پاس ہے، عمل میرے پاس ہے، اور اس فرشتوں کی استادی بھی میرے پاس ہے، کیونکہ ابلیس تھا معلم الملائکہ، فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا استاد، سردار نہیں، فرشتوں کا استاد تھا۔ تو اب وہ چاہتا ہے کہ سجدہ تو مجھے ہونا چاہیے، آدم علیہ السلام کو کیوں؟ تو سب سے پہلے جس نے حسد کیا وہ ابلیس ہے۔ ابلیس کے 3 جرائم تھے، توجہ رکھیے گا۔ ایک جرم کیا تھا؟ حسد۔ دوسرا جرم تھا تکبر، کیونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں افضل ہوں، کس سے؟ آدم علیہ السلام، یہ ہو گیا تکبر۔ پہلا حسد، دوسرا تکبر۔ تیسرا اس کا جرم کیا تھا؟ توہین نبی۔ یہ تینوں جرائم تھے، حسد بھی اس کے اندر آیا، تکبر بھی آیا، اور توہین نبی بھی آیا۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ جا میری بارگاہ سے نکل جا، تیری جو اپروج و رسائی تھی نا میری بارگاہ، نکل یہاں سے، بھاگ یہاں سے، نکال دیا رب نے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے حسد میں تباہ اور برباد اور جلا کون؟ ابلیس، جس کو میں اور آپ کہتے ہیں شیطان۔ یہ گرو گھنٹال ہے، شیطانوں کا ابا ہے، چھوٹے چھوٹے شیطان تو بہت ہیں، یہ شیطانوں کا باپ ہے ابلیس، تو گرو گھنٹال ہے یہ۔ اچھا اب میں دوسری مثال، دنیا کے اندر سب سے پہلے جو قتل ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ دنیا میں سب سے پہلے حسد قتل ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی حسد تھی۔ بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، قابل نے حابل کو قتل کیا، سنا ہے نا؟ لیکن قابل نے حابل کو قتل کیوں کیا؟ اس لیے کہ قابل کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی نکاح کے لیے، اس کا حسن تھوڑا کم تھا۔ حابل کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی نکاح کے لیے، اس کا حسن بہت زیادہ تھا۔ تو قابل سوچنے لگا، جبکہ دونوں بھائی ہیں، قابل اور حابل بھائی تھے، قابل سوچنے لگا حسینہ لڑکی تو اس کے حصے میں آ گئی، مجھے تو نہیں ملی۔ اب دیکھیں جلنے لگا، اور اس جلن کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کہا میں اپنے بھائی کو ہی مار دیتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں، جب میں اس کو مار دوں گا نا تو ختم، نہ بجے بانس نہ بجے بانسری، نکاح کے لیے بھائی ملے گا ہی نہیں، اب وہ لڑکی میرے نکاح میں آ جائے گی۔
اب دیکھیں قابل نے جو حابل کو قتل کیا وہاں مرض کون سا تھا؟ حسد تھا. حسد نے اسے برباد کیا اور اسے قتل کیا. اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا سنیے گا, فرمایا قیامت تک اب جب تک قتل ہوتے رہیں گے. بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں, قیامت تک جب تک قتل ہوتے رہیں گے سب کا گناہ قابل کو ملے گا. اس لیے کہ قابل وہ شخص ہے جس نے قتل کے گناہ کو ایجاد کیا. اب دیکھیں ابلیس پھنسا حسد کی بنا پر, قابل پھنسا حسد کی بنا پر. نتیجہ کیا نکلا؟ حسد انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. اگر آج آپ دیکھیں نا کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, آپ اس کی تہ تک جائیں آپ کو یہی نظر آئے گا اسے جلن ہے, تبھی تو یہ سب کچھ کرتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے, تکلیف دیتا ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, سب ذہن میں رکھے گا. حسد کے 2 مراحل ہیں, فرسٹ اسٹیپ اینڈ سیکنڈ اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ جلن. دل کے اندر جلن ہوتی ہے, اس کو نعمت کیوں ملی, نہیں ملنی چاہیے, مجھے ملنی چاہیے, حسن کیوں ملا, مال کیوں ملا, دولت کیوں ملی. یہ جو جلن ہے یہ حسد ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن جب تک وہ حسد دل کے اندر ہے سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں. اگر میرے دل میں اللہ کی پناہ آپ میں سے کسی کے لیے حسد ہو, الامان والحفیظ, تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن آگ مزید برکتی ہے, توجہ رکھیے گا, آگ جو ہے نا مزید برکتی ہے. اب وہ اتنی برکتی ہے کہ اب وہ اس کا پریکٹیکل کرنے لگتا ہے. اب سوچتا ہے میں اس کے راستے بند کروں, اس کو نقصان پہنچاؤں, یہ آگے بڑھتا ہے. تو وہ جو آگے بڑھنا ہے اس شر سے بچنے کے لیے اللہ نے جڑ کو ہی کاٹ دیا کہ آگے بڑھ کے کیا نقصان دے گا, پہلے ہی تم حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آ جاؤ. کتنا پیارا مذہب ہے اسلام, کیونکہ نقصان کا مرحلہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. پہلے دل کے اندر وہ آگ لگتی ہے, پھر انسان نقصان پہنچانے کے کرتا ہے. تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ بھیانک ہے. اس لیے کہا کہ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے تم اپنے پیارے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اچھا اب میں مزید ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک لفظ حسد, دیکھیں اسکرین پر میں نے لفظوں کو واضح کیا, اس کا بھی میں نے نقشہ بنایا. ایک ہے حسد, یہ تو گناہ کبیرہ ہے, میں نے کہا نا یہ کینسر کی بیماری ہے روحانی زندگی میں. ایک اور چیز ہے اس کو کہتے ہیں غبطہ, لفظ دیکھیں لکھا ہوا غین با تا, غبطہ. غبطہ الگ چیز ہے, حسد الگ چیز ہے. اب آپ کہیں گے غبطہ کیا ہے؟ غبطہ میں سمجھاتا ہوں. کسی صاحب نعمت کو دیکھ کر یہ کہا جائے یار ماشاءاللہ کتنی اچھی نعمت ملی ہوئی ہے, کاش کہ مجھے بھی مل جائے. توجہ رکھیے گا, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کے اندر آپ نے یہ نہیں چاہا کہ اس سے نعمت سلب ہو جائے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کاش کہ مجھے بھی مل جائے, یعنی اس کے پاس رہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ اس سے لے لی جائے, بلکہ اس کے پاس رہے اور مجھے بھی مل جائے. اگر یہ جائز چیزوں میں ہے تو یہ جائز ہے. مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں, ایک کے پاس 70 ہے اور ایک کے پاس آپ نے دیکھا 150. اب ظاہر بات ہے 150 کی ویلیو زیادہ مہنگی ہے. اب آپ نے اس کی بائک دیکھی, آپ کے دل میں کیا آیا؟ یار کاش میرے پاس بھی ہو. یہ جائز ہے, یہ حسد تھوڑی ہے. حسد کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس کیوں ہے, اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے, یہ حسد ہے. تو حسد اور غبطہ دونوں الگ ہے, دونوں کو آپ الگ الگ کریں, ملائے نہیں. ایک کینسر ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور ایک کیا ہے؟ جائز ہے. آپ کے پاس گاڑی تھی مہران, آپ نے دیکھا کسی کے پاس کرولا ہے. اب مہران ایک چھوٹی سی گاڑی, کرولا بھائی مہنگی گاڑی. اب آپ کے دل میں یار کاش میرے پاس بھی کرولا گاڑی ہو, میرے پاس بھی. قابل توجہ, آپ نے یہ نہیں چاہا اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس بھی. اس کو کہتے ہیں غبطہ.
اور गिबता जायज चीजों में जायज है, क्योंकि ये तो जायज है ना, बाइक रखना तो जायज है ना, नाजायज थोड़ी है, या करोला कार रखना ये भी जायज है, तो जायज चीजों में जायज है। लेकिन नाजायज चीजों में गिबता नाजायज है। मिसाल के तौर पर, मिसाल मैंने सोची आपके सामने पेश करता हूं। एक शख्स के पास है शराब की बोतलें, और एक आदमी ये तलब कर रहा है, यार इसके पास शराब की बोतलें, काश के मेरे पास भी हो। ये हसद नहीं है, तवज्जो रखिएगा, काश मेरे पास भी हो, लेकिन शराब की बोतल का करेगा क्या? ये तो नाजायज है। अब देखें, ये जो आपने अपनी तलबी का इजहार किया, ये किस चीज की तलबी का इजहार किया? नाजायज चीज का। अब ये गिफ्ता नाजायज है। इसलिए आप देखें, नक्शा मैंने बनाया, नक्शे में इसके दो शाखे बनाए, एक मुबाह उमूर और एक नाजायज उमूर, ये मैंने दोनों वादे कर दिया। अच्छा, अब जो जायज है इनकी भी दो किस्में हैं, नीचे मैंने देखे लिखा है जायज और महमूद। कभी गिफ्ता सिर्फ जायज होता है, और कभी गिफ्ता फकत जायज नहीं होता बल्कि काबिल तारीफ होता है। क्या होता है? काबिल तारीफ। आपने किसी मुफस्सिर कुरान को देखा, यार इसके पास कितना कुरान का इल्म है और कैसे फैला रहा है, तबलीग कर रहा है। अब आपके दिल में तलब, काश के मेरे पास इल्म होता और मैं फैलाऊं। अब देखिए, ये क्या है? गिबता। और ये जायज नहीं है, बल्कि ऐसी सोच पर आपको रब अजर देगा। अब देखिए, ये महमूद है, काबिल तारीफ है गिफ्ता। लेकिन इसके बजाय ये हो, ये मुफस्सिर कुरान कैसे बन गया, नहीं होना चाहिए, ये हसद है, इसको कहते जलन, ये जायज नहीं, ये हराम है, कैंसर की बीमारी, गुनाह कबीरा। अच्छा, एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं, वो मिसाल सुनिएगा। वो ये, किसी के पास पैसा है, माल है, और वो अल्लाह की राह में बड़ा खर्च करता है, हातिम ताई है, अल्लाह की राह में खर्च करता है। आपने देखा, यार माशाल्लाह कितना खर्च करता है, गरीब परवर है, गरीब नवाज है। गरीब नवाज का मतलब यही होता है, गरीब परवर, गरीब नवाज। ये तो गरीब परवर है, ये गरीब नवाज है। माशाल्लाह कितना लोगों का ख्याल रखता है। अब दिल में आपके क्या है? जलन नहीं, जलन तो हसद होगा, जलन नहीं, काश के मेरे पास भी इतना पैसा हो और मैं भी इसी तरीके से अल्लाह की राह में क्या करूं? खर्च करूं। ये जो सोच है ना, अच्छी है। तो इस गिबता पर यह कहा जाएगा, जनाब आपकी सोच पर सलाम है, ये काबिल तारीफ है। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो